بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز دوستو، اپنے سلسلہ ترجمہ قرآن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ العزیز نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اسم موصول کو پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور آپ ہمارا یہ کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے تمام لیکچر اسے ترتیب وار اسے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو یہ سبق سمجھ آئے گا، اور گزارش ہے کہ اس ہماری ویڈیوز کو اور اس سلسلوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ معزز دوستو، بلا تاخیر اب میں شروع کرتا ہوں اسم موصول کو۔ اسم موصول کہتے ہیں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے۔ اسم موصول 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے ہوتے ہیں۔ اسم موصول بیان کرنے سے اس کی تعریف انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسم موصول آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہیں، مذکر کے ہیں الذی، اللذانی اور الذین، اور مؤنث کے اللتی، اللتانی، اللائی اور اللاتی۔ مؤنث کے لیے 2 استعمال ہوتے ہیں، جمع مؤنث کے لیے اللائی اور اللاتی، دونوں مختلف جگہوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ 6 کے 6 اسم موصول تھے، ان کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں۔ الذی وہ ایک شخص جس نے، اللذانی وہ 2 شخص جنہوں نے، الذین وہ سب لوگ جنہوں نے، اللتی وہ ایک عورت جس نے، اللتانی وہ 2 عورتیں جنہوں نے، اور اللائی اللاتی وہ سب عورتیں جنہوں نے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں اسم موصول کا استعمال ہوا ہے۔ چند آیات نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آخر میں مزید چند آیات کا نقشہ پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا استعمال کتنا ہوا ہے، اور اس کی آپ اس سے مشق کریں، اور قرآن مجید میں جہاں بھی اسم موصول آئے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے بھی آپ مشق کریں اور دیکھیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو انشاءاللہ اسم موصول کا ترجمہ اور اسم موصول آپ کو آج کے سبق میں سمجھ آ جائے گا۔ تو آیات ہیں، الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے ارنا الذین اضلانا دکھا ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ارنا ہمیں دکھا، الذین وہ دونوں، اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللاتی قطعن ایدی اللاتی لم یخلق مثلها وہ جس کا مثل پیدا نہیں کیا گیا۔ اللاتی قطعن ایدیہن وہ جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ یا اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ۔ واللائی یئسن وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں۔ ان آیات میں سب اسماء موصولہ بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔